السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی دعا سب سے پہلے. جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں. اس کا پانی موتی یاقوت پر بہتا ہے. اس کی مٹی مجھ سے زیادہ خوشبودار ہے. اس کا پانی شہد سے میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے. میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو یہ نہر دکھائے اور اس کا پانی پینا نصیب فرمائے. آمین. پھر سے آ گئے ہیں آپ کے لیے لے کر ناولستان کی طرف سے قلب الوطن کی لاسٹ ایپیسوڈ. آپ کے ساتھ قلب الوطن کا یہ ساتھ بہت اچھا گزرا. آپ لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور بہت اچھے سے ریویوز بھی دیے اور ہمارا بہت اچھا ساتھ دیا. انکہی کے بعد یہ دوسرا ناول ہے جس پہ آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ اچھا رسپانس دیا. امید کرتی ہوں کہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی آپ لوگ میرا بہت سارا ساتھ دیں گے اور بہت اچھا اس پر ریسپانس دیں گے. ویڈیو کو لائک کریں گے اور اچھے سے ہمیں اس پر ریویوز بھی دیں گے. ایک اور نیا ناول شروع ہونے والا ہے ہمارا انا سے فنا تک. وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا. امید کرتی ہوں آپ اس ایپیسوڈ کو بھی لائک کریں گے, چینل کو سبسکرائب کریں گے, ویڈیو کو شیئر کریں گے اور اچھے ریویوز دیں گے. بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. ماہر جلد ہی اسے لے کر سیل میں واپس لوٹ آیا تھا جس کے رکھوالے نے انہیں آتے دیکھ کر فوراً دروازہ کھولا تھا. اس نے ماہر لوگوں کا ساتھ دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یمن کبھی غدار نہیں ہو سکتی اور وہ بھی تو اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود تھی. بہت شکریہ تمہارا اسور. اس نے اندر پہنچ کر اس باہر کھڑے فوجی کو اشارہ کیا کہ اسے دوبارہ باندھ دیا جائے اور اس کے اندر آنے پر یمن نے سنجیدگی سے اس فوجی کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کی باہر جانے میں مدد کی تھی. اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں میم. میرے سے جتنا ہو سکا میں اتنی آپ کی مدد کروں گا اصل غدار کو اپنے انجام تک پہنچانے میں. وہ ایک عزم سے بولا تو وہ بس مسکرا کر رہ گئے اور کرسی سے سر ٹکا کر آنکھیں مون چکی تھی. سب کچھ الجھتا جا رہا تھا. کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی. اب بس ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا خدا پر توکل. بے شک وہ ذات آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی جب سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اے خدا میرا تیرے سوا کوئی نہیں. میں نہیں جانتی کہ میری زندگی کتنی لکھی ہے مگر میں اپنے وطن کو بچانا چاہتی ہوں. مجھے ایک موقع چاہیے, بس ایک موقع. پھر اس کے بعد اگر موت بھی آ جائے تو سینہ تان کر قبول کروں گی. وہ آنکھیں میچ کر زیر لب اللہ سے سچے دل سے دعا مانگتی بولی تھی جب اس چار دیواری میں گونجنے لگی تھی. تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے کاشف؟ یمن ایسا کر ہی نہیں سکتی. وہ مجھے تمام حالات سے پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی. جبران صاحب جتنی جلدی ہو سکا تھا اتنی جلدی واپس آ چکے تھے. ماہر کی بات سن کر کے یمن کو حراست میں لے لیا گیا ہے. میں جانتا ہوں جبران کہ یمن تمہاری بہو ہے لیکن اپنے ذاتی رشتوں کو پس پش چھوڑ کر سوچو تو یہ بہت گھمبیر مسئلہ ہے. اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس کو باہر نکالنے کے لیے بھی ثبوت کی ضرورت ہے. اس کے دوست کاشف جنرل نے اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا تو جبران صاحب کو غصہ آ گیا تھا. اگر اس بات کا بھی ثبوت چاہیے کہ وہ بے قصور ہے یا نہیں تو ثبوت تو اس بات کا بھی نہیں ہے کہ اس نے جرم سر انجام دیا ہے. کم از کم مجھے اس سے ایک بار مل تو لینے دو. ان کی بات پر وہ اس کو دیکھنے لگا اور پھر بے اختیار ہتھیار ڈال کر وہ انہیں یمن سے ملوانے لے گئے. یمن بیٹا تم کیسی ہو؟ ٹھیک تو ہونا. تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم لوگوں نے اس کی ابھی جرم ثابت بھی نہیں ہوا اور تم لوگوں نے اس کی یہ حالت کر دی.
وہ ایک دم پیچھے ان لوگوں کو گھرک کر بولے تو یمن جو جبران صاحب کی آواز سن کر چونک اٹھی تھی فوراً سلاخوں کے پیچھے آئی۔ بابا آپ یہاں؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ کوئی تو اس کا اپنا اس کے نزدیک تھا جسے اس پر یقین تھا۔ فکر مت کرو یمن، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بھی مشکل کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، ثبوت ڈھونڈنا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے یمن کے سر پر پیار دیتے اسے حوصلہ دیا تھا جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ ان کے اتنے ساتھ دینے پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی اور ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جبران صاحب کو وہاں سے فوراً لے جایا گیا تھا کیونکہ یمن سے ملنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی سوائے چند لوگوں کے جو اسے ٹارچر کرتے تھے یا جنرل جنہیں کہتا ان سے۔ رویام جو کافی دن بعد مشن سے لوٹا تھا، یمن کی گرفتاری کی خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے پیچھے؟ وہ تو جیسے پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی یمن سے ملنے کی، مگر اسے ملنے نہیں دیا گیا۔ یہ کیا کر دیا اس بانو نے؟ اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ ماہر نے اسے تمام حالات سے واقف کیا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو اٹھا تھا۔ ماہر یمن کو دوبارہ باہر نکالنا چاہتا تھا مگر سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی تھی اور وہاں سے نکلنا اب ناممکن ترین ہو گیا تھا۔ اب جو کرنا ہوگا مجھے ہی کرنا ہوگا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں، رویام نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر جاننا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اس وقت۔ کیا کرنے والے ہو تم رویام؟ ماہر نے تشویش سے پوچھا۔ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا اس بات کا۔ وہ وہاں سے اس کو کوئی اور جواب دیے بغیر جا چکا تھا جبکہ ماہر پیچھے پریشانی میں گھرا کھڑا رہ گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، شمشیر اب تک واپس نہیں لوٹا تھا جس کی بنا پر وہ کوئی فیصلہ لے پاتے۔ دوسری طرف ہر وقت بانو اور رویام کو ساتھ دیکھ کر ماہر کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ آخر رویام کیا کر رہا تھا؟ اپنی بیوی کو قید میں سلاخوں کے پیچھے چھوڑ کر وہ بانو کے ساتھ اس کی ہی دشمن کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ آخر ہو کیا گیا تھا اسے؟ آج تو بانو کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے اور آج وہ اپنی سب سے بڑی رقیب کے سامنے موجود تھی۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک پہچانا، وہ یمن کے سامنے موجود تھی۔ کیسا لگ رہا ہے ان سلاخوں کے پیچھے؟ یقیناً مزہ آ رہا ہوگا۔ آخر میں بھی تو جانوں جرم نہ کر کے بھی جرم کی سزا پانا کیسا لگتا ہے۔ وہ استحیہ انداز میں بولی تو یمن لڑکھڑاتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ جتنا خوش ہونا ہے ہو لو بانو، یہ صرف چند لمحوں کی خوشی ہے، برائی کی کبھی جیت نہیں ہوئی۔ جیت ہمیشہ اچھائی کی ہی ہوتی ہے اور تم ایسی برائی ہو جس کا خاتمہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو جلد یا بدیر تمہارا انجام مقرر ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ تمہارے انجام تک تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے پہنچاؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مار دینے والے لہجے میں بولی تو ایک دم بانو کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ تم مجھے کبھی نہیں مار سکتی اور تو اور قید میں ہو کر بھی اتنی اکڑ، ماننا پڑے گا تمہیں۔ بانو جلتے ہوئے مگر طنزیہ مسکراہٹ سے بولی تو یمن سر جھٹک کر رہ گئی۔ جتنا مرضی اترا لو یمن، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری ہر خوشی چھین لوں گی تم سے، اور اب میں تمہاری آخری خوشی بھی چھیننے آئی ہوں تم سے۔ یقیناً اس کے بعد تمہارے لیے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بچے گا۔ اس کے دھمکی دینے والے انداز پر یمن کی چھٹی حس بیدار ہوئی تھی۔ وہ تو اس سے بس رویام کو چھیننا چاہتی تھی، لیکن اب اس نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ کیا اس نے رویام کو تو کچھ نہیں کر دیا؟ یہ سوچ کر اس کا دل ڈگمگایا، مگر بانو کے کہے ہوئے الفاظ اس کی ساری حسیات کو سلب کر گئے تھے۔ میں اور رویام آج شادی کر رہے ہیں۔
بانو کی بات پر وہ یکٹک اسے دیکھے گئی اور پھر ایک دم ہنسنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی پاگل ہوں کہ تمہاری اس بات پر یقین کر لوں گی؟ میرا شوہر مجھ سے پیار کرتا ہے اور اسے مجھ پر پورا یقین ہے۔ یمن اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے بتانے والے لہجے میں بولی تو اس بار ہنسنے کی باری بانو کی تھی۔ اس کی ہنسی ایک پل کو یمن کا بھی دل ہلا گئی تھی۔ ایسا کیا تھا جو وہ جانتی تھی اور یمن نہیں؟ صدقے جاؤں تمہاری خوش فہمی پر، مگر یہ جان کے تمہیں دلی دکھ ضرور ہوگا کہ رویام کو تم پر یقین نہیں بلکہ مجھ پر یقین ہے، اسی لیے تو آج وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے۔ اس کی بات نے یمن کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر وہ اپنی کمزوری ایسے ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ کیا پتا بانو اس کے احساسات سے کھیل رہی ہو، تبھی پختگی سے بولی، تم ایسی عورت ہو جس کی بات پر میں یقین کرنا بے وقوفی سمجھتی ہوں۔ اس کی بات پر یمن صرف اتنا ہی بولی تھی، جس پر وہ تعصب سے اسے دیکھتی رہ گئی اور اپنا فون نکالا۔ میں جانتی تھی تم ایسا ہی کچھ کہو گی، اس لیے اس نے رویام کی ریکارڈنگ چلا دی، جس میں وہ اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور بانو کے اس سے شادی کی بابت پوچھنے پر رویام نے اقرار کر لیا تھا اس سے شادی کرنے کے لیے۔ یہ آواز یقیناً اس کے شوہر ہی کی آواز تھی، نہ کہ کوئی مکینک کی آواز۔ یمن سکتے میں آ چکی تھی، کچھ بولنے کو جیسے بچا ہی نہیں تھا۔ کیوں اب یقین آیا تمہیں میری بات پر؟ بانو طنزیہ انداز میں بولی تو یمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت یمن کی آنکھیں سرخ ترین ہو رہی تھیں۔ نہیں، مجھے کانوں سنی باتوں پر یقین نہیں۔ اس کی ہٹ دھرمی پر بانو کلس کر رہ گئی اور دانت پیس کر بولی، تو ٹھیک ہے، آج میں تمہیں ایک موقع دیتی ہوں اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں گنوانے کا، اپنی محبت کے ہاتھوں دھوکہ کھاتے دیکھنے کا اپنی آنکھوں سے۔ جب اسے میرے ساتھ شادی کرتے دیکھو گی تب تو یقین آ ہی جائے گا نا تمہیں۔ میں اس ٹارچر سیل کا دروازہ کھول کر جا رہی ہوں اور یہ رہا یہاں سے نکلنے کا خفیہ میپ۔ ابھی 3 بج رہے ہیں، ٹھیک 5 بجے اس جگہ پر پہنچ جانا اور اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرنا کہ کیسے تمہاری محبت تمہیں چھوڑ کر مجھے چنتی ہے۔ بانو اس کے دل پر خنجر چلاتی ہوئی بولی تو وہ سلاخوں کو بھینچ کر رہ گئی۔ تمہارے پاس یہ خفیہ میپ کیسے آیا؟ یمن کو تشویش ہوئی، وہ بری طرح ان دشمنوں کی چالوں کا شکار ہوئے تھے۔ شاید بھول رہی ہو یمن کہ میرا تعلق کس خفیہ گینگ سے ہے۔ میں اس جگہ کے ہر چپے چپے سے واقف ہوں اور میں نے ہی یہاں کے چپے چپے سے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کیا ہے۔ اور تو اور میں شمشیر کی سرپرستی میں رہی ہوں، تو پھر بھلا وہ کیسے نہیں جانتا ہوگا یہاں کے ہر ایک راستے سے۔ اس طرح میں بھی جانتی ہوں اور آج یہی راستہ تمہیں تباہی کی در پر لے جانے والا ہے، اس کا مجھے یقین ہے اور خوشی بھی۔ میں چلتی ہوں، اب یہ تم پر ہے کہ اپنی محبت کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھنا چاہو گی یا پھر یہیں اپنی محبت کو کھو دینے کے ڈر سے بیٹھی رہو گی۔ یہ کہتے ہوئے بانو وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جانے انجانے میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ وہ یمن کو موقع دے چکی تھی جس کی وہ تلاش میں تھی۔ یہاں سے باہر نکلنے کی تلاش میں یہ موقع اس کے لیے کافی تھا۔ رویام، کیا میں غلط سوچ رہی ہوں یا پھر تم دوبارہ اس بانو سے محبت کر بیٹھے ہو؟ اگر یہ سچ ہوا تو مجھے اس بار ٹوٹنے سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ وہ کرب سے آنکھیں میچتے بولی، آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا، اتنے وقت میں وہ سب کی سوچ چکی تھی۔ اپنی جگہ چھوڑ کر وہ اٹھی۔ اسے اب یہاں سے چھپ چھپا کر نکلنا تھا۔ وہ اس میپ کو فالو کرتے ہوئے خفیہ راستوں سے باہر تک پہنچ تو گئی تھی، مگر یہاں سے بھی نکلنا جان جوخم کا کام تھا۔ اگر وہ کسی بھی کی بھی نظروں میں آ جاتی تو یقیناً زندہ سلامت نہ بچتی۔ اس خفیہ راستے کے باہر کہیں نہ کہیں پہرا تھا، مگر پھر بھی یہ خطرے سے خالی نہ تھا۔
جیسے ہی وہ درختوں میں چھپتی چھپاتی بھاگی کہ ایک فوجی چوکنا ہوا۔ کون ہے وہاں؟ وہ سڑک سے 10 قدم کی دوری پر تھی، اپنی آزادی سے 10 قدم کے فاصلے پر، اور موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ یا اللہ مدد! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، قدم جہاں تھے وہیں منجمد ہو گئے چکے تھے۔ کیا ہوا؟ دوسرے ساتھی نے پوچھا۔ مجھے لگا وہاں پر کوئی ہے، میں دیکھ کے آیا۔ یمن منہ میں زیر لب اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی۔ پلیز یا اللہ میری مدد کر دیں، تو کوئی لے نہیں سکتا، تو لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ دوبارہ پڑھوں گی میں یہ۔ پلیز یا اللہ میری مدد کر دیں، تو دے تو کوئی لے نہیں سکتا، تو لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ مجھ پر رحم فرما اور مجھے اس مصیبت سے نکال۔ اس کے دل سے صدا نکلی تھی۔ وہ فوجی جو اس درخت اور جھاڑیوں کے پیچھے دیکھنے ہی والا تھا، اچانک یمن کے پاس سے بلی نکل کر فوجی کے قدموں سے ٹکراتی دوسری طرف کو بھاگی تو فوجی نے گہرا سانس بھرا اور واپس پلٹ گیا۔ کیا ہوا؟ واپس آ کے کون تھا؟ پہلے نے اسے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، بس بلی تھی۔ اس کی بات پر وہ بھی مطمئن ہوا تھا، جبکہ یمن کی آنکھوں سے شکر کے آنسو نکلے تھے اور وہ ہاتھوں سے رینگتے ہوئے بغیر چاپ کے سڑک پر آ نکلی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنا بھاگی تھی، مگر وہ اب اپنی منزل پا سکتی تھی، اس کا اسے یقین تھا۔ بانو نے اسے کورٹ کا پتہ دیا تھا، جہاں کورٹ میرجز ہوا کرتی تھی۔ وہاں پہنچنے سے پہلے یمن نے ایک راہگیر سے فون لیتے ماہر کو فون کیا تھا اور اسے کچھ ضروری سامان اور کچھ کپڑوں کا بیگ تیار کرتے نیرب کو بھی وہاں لے کر آنے کا کہا تھا، جس پر وہ تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ سوال پوچھنے کا موقع ہی کہاں دیا تھا اس نے۔ ریش ڈرائیونگ کرتا وہ میرب کو لے کر وہاں آدھے گھنٹے میں پہنچ چکا تھا۔ یمن کورٹ میں موجود تھی، مگر اسے کہیں بھی بانو یا رویام میں سے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ سب رومز دیکھتی، جب وہ تھک ہار کر پلٹنے کو تھی تو اس کی نظر ایک کمرے کے اندرونی منظر پر پڑی، تو اس نے بے ساختہ اپنی بینائی کھو دینے کی دعا کی تھی۔ وہ شدید حیرت سے سامنے ناقابل یقین منظر کو دیکھ رہی تھی، جسے دیکھنے اور ماننے سے اس کی آنکھیں انکاری تھیں۔ جہاں اس کا محبوب شوہر کسی دوسری عورت سے شادی کر رہا تھا، اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والا میجر، اس کا شوہر، وطن کا محافظ، آج اپنی ہی بیوی سے وعدہ وفا نہ کر پایا تھا۔ دل میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ کہاں دیکھی تھی کبھی کوئی دوسری عورت اس شخص کے پہلو میں، جسے اس نے جان سے بڑھ کر چاہا تھا۔ وہ اسے ملک کا غدار سمجھ اس سے منہ موڑ کر بیٹھا تھا، اور وہ اس خام خیال میں تھی کہ بے شک دنیا اسے مجرم سمجھے، مگر وہ ایک شخص جو اس کا اپنا تھا وہ تو اس پر یقین کرے گا، مگر اس کو چھوڑنے میں سب سے پہلے پہل اسی نے کر ڈالی تھی، اور وہ بس اپنی شکستہ محبت کو اپنے ہاتھوں میں سسکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں شدت درد سے سرخ ہو کر لہو ٹپکا رہی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ کی مٹھی رکھی جو درد سے پھٹنے کے قریب تھا، اور اس کے منہ سے فقط ایک سسکی نکلی تھی۔ دروازہ تھام کر بے ساختہ اس نے خود کو گرنے سے روکا تھا۔ جس شخص کو وہ جان کہتی تھی، وہ آج لمحوں میں اس کی جان لے گیا تھا۔ آخر مرد کی فطرت میں دھوکہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کانپتی ٹانگوں سے پیچھے قدم رکھنا شروع کیے۔ دوسری طرف اس کا شوہر اس لڑکی کو گلے لگائے اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ تو پھر جو اس سے کیا کرتا تھا وہ کیا تھا؟ فریب۔ وہ اپنے اس قدم سے اپنی بیوی کو خود سے کتنا دور کر چکا تھا۔ اگر جان جاتا تو کبھی یہ سب سوچتا بھی نہ، مگر بات سب جاننے ہی کی تو ہے،
اور اس کی بیوی اس کو آخری بار نظروں میں بسائے جا چکی تھی وہاں سے۔ ہائے یہ کیا کیا رویام نے، بانو سے شادی کر لی۔ کیا ہوگا اب؟ یمن کا فیصلہ، کیا رویام نبھا پائے گا اپنی وفا یمن سے؟ کیا یمن اپنے اوپر سے لگے داغ کو ہٹا پائے گی؟ ہائے کیسے کر سکتے ہو رویام تم یہ یمن کے ساتھ؟ کتنا برا کیا، بہت برے ہو تم۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیسا لگا آپ کو رویام اور بانو کی شادی کا سن کے؟ مجھے تو بڑا دکھ ہوا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی اس کی دوسری اور فائنل ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔